أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده صدق الله العظيم لہو کے قطروں کے بیچ بو کر ہزاروں گلشن سجانے والوں نچوڑ کر خون جگر سے اپنے چراغ محفل جلانے والوں تمہاری یادیں بسی ہیں دل میں افق کے اس پار جانے والوں سلام تم پہ اے سرفروشو سلام تم پہ اے سرفروشو سردر کی بازی لگانے والوں اساتین علم و عمل اور اکابرین دین و ملت آج کی اس منعقد کردہ محفل 14 اگست یوم آزادی پاکستان میں اپنے دامن گفتگو کو جن جواہرات سخن سے مزین کر کے لایا ہوں وہ ہے وطن عزیز پاکستان میں علماء کا کردار۔ سامعین گرامی، ہندوستان میں جب انگریز آیا تو علماء اسلام اور اکابرین دیوبند نے انگریز کو دشمن اسلام اور دشمن مسلمان سمجھتے ہوئے اس کا راستہ روکنا اپنا ایمان سمجھا۔ ہندوستان میں انگریز کے ناپاک قدم لگتے ہی ہر طرف ظلم ہی ظلم ہونے لگا، اسلام کے خلاف خطرناک سازشیں ہر طرف بڑھنے لگی۔ تو ان حالات میں علماء اسلام نے انگریز کے خلاف بہت سی تحریکیں چلائی، جن میں تحریک بالاکوٹ انگریز اور سکھ مظالم کے خلاف چلائی گئی، جس کی قیادت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک چلی تو قیادت کرنے والی شخصیت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی اور حافظ ضامن شہید تھے۔ تحریک ریشمی رومال ایک منظم حکمت عملی سے چلائی گئی تو قیادت کرنے والی شخصیت شیخ الہند حضرت محمود الحسن کی تھی۔ حصول پاکستان کے لیے تحریک پاکستان چلی تو قیادت کرنے والی شخصیت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی کی تھی۔ حاضرین محفل، قیام پاکستان میں علماء کے کردار کو فراموش کرنے والوں کو بانی پاکستان کا یہ فرمان سنا دینا چاہتا ہوں کہ اگر علماء میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان نہ بنتا۔ جی ہاں، ہمیں یوں بے وطن پردیسیوں دغاباز مت سمجھو، ہم بھی ہیں وطن کے وارث، کرائے دار مت سمجھو۔ وطن کے خاک کے ذروں سے یہ آواز آتی ہے، وطن کے خاک کے ذروں سے یہ آواز آتی ہے، وطن کے پاس ہیں ہم، ہمیں غدار مت سمجھو۔ سامعین گرامی، یہی علماء ہی ہیں جنہوں نے ملک پاکستان میں صرف جغرافیائی سرحدات پر ہی نہیں بلکہ نظریاتی اور فکری محاذ پر بھی وطن عزیز پاکستان کا دفاع کیا ہے۔ جب ملک پاکستان میں دشمن قائدیانی کی صورت میں آتا تو عوام کے عقائد و نظریات کی حفاظت کرنے والے اور فتنہ قائدیانیت کو منطقی انجام تک پہنچانے والے یہی علماء ہیں۔ 1973 کا آئین پیش کرنے والے یہی علماء ہیں۔ ملک میں قومیت و لسانیت کے بت کو پاش کر کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا عملی مظاہرہ دکھانے والے یہی علماء ہیں۔ دفاع وطن کے لیے جب مضبوط دفاع کی ضرورت پیش آئی تو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ کی تفسیر کرنے والے یہی علماء ہیں۔ ملک میں لعنت سود کے خاتمے کے لیے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا کا معنی و مفہوم سمجھانے والے یہی علماء ہیں۔ ملک کی سالمیت و بقا کی خاطر جانیں نچھاور کرنے والے یہی علماء ہیں۔ ملک کو علم و عمل کا گہوارہ بنانے والے یہی علماء ہیں۔ ملک میں بین الناس ان تحکموا بالعدل کے تحت عدل و انصاف کے قیام کی کاوشیں کرنے والے یہی علماء ہیں۔ ملک کو مقصد حصول لا الہ الا اللہ کی طرف لانے والے یہی علماء ہیں۔ ملک میں مغربی ایجنڈے کی تکمیل میں رکاوٹ بننے والے یہی علماء ہیں۔ اسلامی تہذیب کو اجاگر کرنے والے یہی علماء ہیں۔ یہی ہے کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، یہی ہے کہ خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے نبوت کے یہ وارث ہیں۔ یہی ہے ذل رحمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم
مراسم کی نگہبانی، انہی کے کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے ارتقا پہ ناز کرتی ہے مسلمانی۔ سامعین گرامی، آج باطل ہم سے سرزمین پاکستان کو چھین لینا چاہتا ہے، اس کی گندی نگاہیں سرزمین پاکستان پر جمی ہوئی ہے، یہ سب ہلالی پرچم اور وطن عزیز کا مضبوط دفاع اس کے حلق کا کانٹا بنا ہوا ہے، مگر ہم کبھی بھی باطل کو اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ خونے جگر دے کر نکھاریں گے رخے بھر کے گلاب۔ ہم نے وطن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، جس طرح ہمارے علماء و اکابرین نے وطن کی عزت و آبرو کے لیے، وطن کے تحفظ کے لیے، وطن کی بقا کے لیے نہ اپنی جان کو عزیز رکھا نہ اپنے مال کو، اسی طرح آج ہم بھی وطن عزیز سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں۔ مال کیا چیز ہے، ہم جان فدا کرتے ہیں، سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، اسی موسم میں نئے پھول کھلا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔